غیر صحت مندانہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے پاکستان میں سولر کی وجہ سے۔ کیا واقعی حکومت سولر کے اوپر ٹیکس لا رہی ہے؟ اس وقت نا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو بہت ہی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ پالیسیز اس وقت بن رہی ہیں یہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے۔ مجھے تو یہ جال نظر آ رہا ہے۔ جال ہے۔ جب یہ پاور پلانٹس لگائے جا رہے تھے تو آپ کے اس وقت آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی 6 پہ، 7 آپ کا چل رہا تھا سی پیک، اس کے تحت 38 آپ کے انڈسٹریل زون بنے تھے۔ گورنمنٹ چینج کی گئی، نواز شریف صاحب چلے گئے، سی پیک کو پریکٹیکلی بند کر دیا۔ چائنیز نے اپنا پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے انڈسٹری اپنی اٹھا کے یہاں سے لے جائیں گے، جب آپ کی طرف سے ان کو گرین سگنل نہیں ملا انہوں نے جا کے افریقہ میں لگا دی۔ اب کنزمپشن چونکہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی گئی تھی، اس لیول کی کنزمپشن نہیں رہے گی۔ اب اوپر سے اب یہ سولر، کیونکہ عام آدمی تو مر رہا تھا، اس کو بجلی مہنگی خریدنی نہیں ہوتی، جس کوشش کرے گا کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے اپنی کنزمپشن کو زیادہ سے زیادہ سولر پہ لے جائے۔ کالا باغ ڈیم کیا ہے، یہ کیوں نہیں بن رہا؟ بیسیکلی وہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ میں خود بھی کوئی بڑے ڈیم بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس علاقے کا ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ سمال اور میڈیم کیوں نہیں بناتے جہاں سے چھوٹی چھوٹی بجلی پیدا ہو؟ پاکستان میں آج بھی نرسنگ کو اور سپاہی بھرتی ہونے کو، عورتوں کو، اس کو ٹیبو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مریم نواز نے امپاور کیا ان خواتین کو، ان کے ساتھ سولیڈرٹی دکھائی کہ آپ کا پروفیشن اتنا قابل عزت ہے کہ میں آپ کو یونیفارم پہن کے آپ کے ساتھ سولیڈرٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، اور نیگیٹو کمپیننگ کی گئی۔ کیا پی ایم ایل این یا مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ میسج کنوے کر پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بڑا شو میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا کئی شعبوں سے تعلق ہے، خود ایگزیکٹلی میں بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کس چیز کے زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ چودھری خرم مشتاق ان کا نام ہے۔ میں نے آج ان کو انوائٹ اس لیے کیا ہے کہ پاور ڈویژن اور پاور سیکٹر میں جو خاص طور پہ ہو رہا ہے، پاور سیکٹر میں اس میں جو باریکیاں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور ایک لیمن کیا سوچ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو پاور سیکٹر کے اندر مسائل ہیں کیا، ہمیں دن بدن زیادہ سے زیادہ پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی عوام جو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سولر پینل کے اوپر جناب یہ جو آج کل بہت سستے ہوئے تھے اسی کے اوپر ٹیکس کی بات ہوئی، پھر تردید بھی آئی، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ لگ رہا ہے۔ اگر آپ وہ پریس ریلیز جو بعد میں تردید کے طور پہ آئی ہیں تو دیکھیں۔ خرم مشتاق جو ہیں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، خود لکھتے بھی ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن آج یہ میرا زیادہ کوشش ہوگی کہ ان سے پاور سیکٹر میں آنے والی تبدیلیوں کے اوپر بات کی جائے۔ خرم صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب۔ بہت شکریہ فارق بھائی، آئی ایم گریٹفل، پلیئر از آل مائن۔ اچھا، تو یہ بتائیں، سب سے پہلے میں اس لیے سولر کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ ان دنوں مسئلہ بھی ہے اور بہت سستا ہے، میرے خیال میں ہسٹری میں اس وقت سولر پر۔ تو سولر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی اپنے گھروں میں بیٹھ کے پیدا کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ بھی دھوپ سے۔ جی بالکل۔ تو اب یہ سولر پینل سستا ہوا اور لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، میرے خیال بہت زیادہ امپورٹ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اب اس پہ کوئی ٹیکس کی بات آ رہی ہے، وہ کیا بات ہے، اور اس کی جو وہ تردید آئی آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے وہ پوری پڑھی، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ جی میں نے وہ پوری اسٹیٹمنٹ جو شائع ہوئی یا پبلش کی گئی وہ پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں فرق بھائی چیزیں جو ہیں نا ہمارے ہاں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم جو گورننس کا ماڈل ہے ہمارا بنیادی طور پہ وہ بڑا فلاڈ ہے، ایون پاور سٹرکچر ہمارا بڑا فلاڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں اکثر، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی۔ جب یہ سولر کو اندھا دھند امپورٹ کی اجازت تھی اور سولر ہو رہا تھا، اس پہ ڈیوٹی معاف کر دے گی، اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ اس حد تک سولر امپورٹ ہو جائے گا کہ آپ کے جو ڈومیسٹک یوزر ہے بہت بڑا، یا ایون انڈسٹریل جو یوزر ہے، وہ مہنگی بجلی جو کہ اس وقت بدقسمتی سے مہنگی، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں کہ بجلی بہت جو حکومت سے مل رہی ہے، وہ لینے کے بجائے وہ کوشش کرے گا کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے اپنی کنزمپشن کو زیادہ سے زیادہ سولر پہ لے جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر نیٹ میٹرنگ انٹروڈیوس اسی لیے کروائی گئی اب کہ وہ حکومت کو بھی بھیج دے۔ بالکل۔ اب اس وقت جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے تھے جو یہ پالیسیز وضع کر رہے تھے، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اب آپ کے پاس جو پروڈکشن آلریڈی ہے اس کی کنزمپشن کہاں ہوگی، یہ ایک بڑا کوشچن مارک۔ اب جب وہ آپ نے بہت زیادہ سولر، جب ڈیوٹی بھی اس پہ نہیں تھی اور ویسے بھی سستا تھا سولر، اور دوسرا سستا اس لیے ہوا کہ جب بہت زیادہ سولر امپورٹ ہو گیا تو اس کی آگے سے اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی جتنی وہ مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی ہوگی۔ یعنی ہوا یہ کہ پاکستانی اس پہ ٹوٹ پڑے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ کا ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو اویلیبل جہاں ان کو کوئی چارم نظر آتا ہے، کوئی پلانڈ
بزنس ایکٹیویٹی تو پاکستان میں ہوتی نہیں. جب پراپرٹی پر بندشیں لگیں, کیونکہ وہ بالکل درست بندشیں ہیں, کیونکہ یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے کوئی ویلیو کریٹ نہیں ہوتی, کوئی جابس کریٹ نہیں ہوتی, تو لوگوں نے پیسہ وہ ٹریڈ میں لگایا. جب ٹریڈ میں تو انہوں کو نظر آیا کہ یار یہ تو بڑا زبردست 4 میں اس کے اندر منگائیں, اس پہ ڈیوٹی بھی نہیں ہے, منگوا کے اور سولر اور ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اندھا دھند امپورٹ ہوئی. اس امپورٹ کی آڑ میں کچھ اور مسائل بھی ہوئے, یعنی کچھ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایف آئی اے اس وقت پروب کر رہی پشاور والی سائڈ پہ کچھ لوگوں نے منی لانڈرنگ بھی کی اسی سولر کے امپورٹ پہ. تو خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب سولر یہاں زیادہ آ گیا تو مارکیٹ میں جب آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سیدھا سادہ ایک فارمولہ ہے, جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہو اور سپلائی زیادہ ہو جائے تو اس کی پرائس گر جاتی, تو وہ گر گئی, تو لوگوں نے لگوایا سولر. اب جو ہمارے اہل حل و عقد جو بیٹھے ہوتے ہیں منسٹریز میں, اب انفارچونیٹ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے ہاں جو ڈی ایم جی گروپ جو آلموسٹ تمام بیوروکریسی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ پورے پاکستان کو جو چلا رہا ہے, پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ جاب, اینڈ ٹو رن دا کمپلیکس آرگنائزیشن از اندر جاب. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیکٹری صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ مثلاً ایجوکیشن سیکٹری بن گئے, وہ 2-3 سال اپنی پلاننگ کے تحت چلیں گے, چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں گے, 1-2 سال بعد 3 سال بعد ان کا ٹرن اوور ہوتا ہے, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کسی منسٹری میں چلے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایکسپرٹیز اس کی نہیں ہوتی, کچھ ٹائم وہ سمجھنے میں لیتے ہیں, کچھ پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق پالیسیز بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے یہ جو آپ نے اعتراض بتایا, یہ اعتراض تو سب سے بڑا سیاستدان کے اوپر ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھائی یہ تعلیم کا بندہ نہیں تھا, وزیر تعلیم بنا دیا گیا, 2 سال بعد جناب چینج کر کے وزیر زراعت بنا دیا گیا, تو دونوں شعبوں سے براہ راست اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیں یہ میں نے جو پہلا آپ نے اگر غور کیا تو میں نے سینٹینس بولا کہ اس ملک میں پاور اسٹرکچر ایک فلاڈ اسٹرکچر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, اس سے بھی آگے چلے جائیں. اب اگر ہم بات کریں, ہم آتے ہیں پاور اسٹرکچر پہ, پاور سیکٹر کے اوپر, اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں ایشو کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں, فرق شہباز وڑیچ کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ الیکشن تو کوئی بھی لڑ سکتا نہیں. کیا آپ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کسی بھی حلقے میں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں. یہ اسٹرکچر کا فلا ہے, کیونکہ تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. جس وقت ایک پریولیج کلاس ہی پارلیمان میں جائے گی, ٹھیک ہے, یہ انفارچونیٹ ہے, یہ اس ملک کا اسٹرکچر ہے جس طرح بھی بنا. یہاں پر جو لوگ الیکٹیبلز ہیں یا الیکٹیبلز بن گئے پاکستان بننے کے بعد, اب وہ ایک پریولیج رولنگ ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی آپ کے یا میرے جیسے لوگوں کے تحفظ کے لیے تو نہیں, ان کے اپنے کلاس کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹ پہلے واچ کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب وہاں پہ آتے ہیں کہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ 2-3 سال میں ایکسپرٹ بنے تھے, وہ کہیں اور چلے گئے, تو اب ان کو چیزوں کا پتہ نہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا لیں, جیسے اب ریلوے ہے, پاور ہے, ایون اور اس طرح سے ہیں, تو ساری یہ چیزیں تو ہیں تو ٹیکنیکل, چند ایک کے علاوہ ٹیکنیکل ہی ہیں. تو اب اس کا ایکسپرٹ تو کوئی سی ایس پی بھرتی نہیں نہ کیا گیا تھا اس کا کہیں پہ بھی. بالکل ایسے ہی, تو چلانا تو اب انہیں لوگوں نے تھا نا. بالکل ایسے, اور یہی سب کچھ انہیں کے انڈر ہوتا ہے, اسی لیے ایسے چل رہا ہے, اس لیے ایسے چل رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں ایک چیز ہے, اس ملک کا ریوارڈ سسٹم جو ہے نا, اس کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ریوارڈ والا جو پروفیشن ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, جس میں لوگوں کو آپ دیکھیں ان کے جو پروفیشن جو ان کے ہمارے آفیسرز ہیں یا وہ طبقہ ہے, دے آر موسٹ پریولیجڈ کلاس ان پاکستان. اگر آپ ان دا ٹرمز آف جابز بات کریں, بریگیڈیئر سے اوپر نمبر 2 جوڈیشری پہ آپ آ جائیں, جی جوڈیشری ہے نمبر 2 پہ. نمبر 3 پہ آپ دیکھ لیں تو بیوروکریسی ہے, اسپیشلی پی ایس پی اور ڈی ایم جی گروپ. اگر بیوروکریسی کی بات کریں, پھر آپ آئیں تو پولیٹیکل کلاس ہے, دین آپ کی فیلڈ ہے میڈیا, بکلا کی ہے. اب ہمارے ہاں سب سے زیادہ ریوارڈ اسٹیٹ کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے ان لوگوں کو ملتا ہے, جبکہ سوسائٹی اور اسٹیٹ یہ لوگ نہیں چلاتے. آپ بتائیں سائنٹسٹ, میتھمیٹیشینس, ٹیچرز, پروفیشنل انجینئرس, ان کے لیے ریوارڈ کہاں ہے سوسائٹی میں؟
ان کے لیے 23 مارچ کو 14 اگست کو ریوارڈ تمغے ہوتے ہیں نا. تو اب بات یہ کہ جب آپ کا ریوارڈ سسٹم ایک مخصوص لوگوں کو یا مخصوص پروفیشنز کو پریولیج پرووائڈ کرتا ہے تو آپ کے یہاں پروفیشنل ٹکتے بھی نہیں ہیں, وہ برین ڈرین بھی ہوتا ہے آپ کے ملک سے. اچھا پھر کچھ بدقسمتی ایک اور چیز ہے کہ آپ کے یہاں ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو, ایک ہوتا ہے ڈیجور. ڈیفیکٹو پاورز کسی کے پاس ہوتی ہے, ڈیجور پاورز کسی کے پاس ہوتی ہیں. اب یہ جو بجلی والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسکوز ڈسٹریبیوشن کمپنی جیسے لیسکو ہے, آپ کی میپکو ہے, گیپکو ہے, مختلف جو کچھ پنجاب میں ہے, کچھ ایک کیپٹل میں ہے, پھر آپ کی کے پی میں, کوئٹہ میں, سندھ کے اندر. ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام یہ ہے کہ یہ ایک پاور لیتی ہیں گورنمنٹ سے, ایک سرٹن کہ اتنے میگا واٹ آپ کا لوڈ ہے, یہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ڈسٹریبیوشن کے اندر ان کا ڈسٹریبیوشن مارجن ہوتا ہے. اب ایکچولی تو جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز چلائے گا, جو ایز پر لا ہے کہ بی او ڈی از جو ہے جیسا لیسکو ہے اس کا بی او ڈی ہوگا, اس کا فیصل آباد والے کا ہوگا اپنا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ وہ قانونی طور پہ وہ چلائیں. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا تھا. ایکچولی ایسے منسٹری اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, منسٹری اس کو فارمولیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ منسٹری کو زیادہ ریسپانسبل یا اس ڈرائیو کو دیکھ رہی ہوتی ہے کمپیریٹیولی بی او ڈی. بی او ڈی از دیئر لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوتی. تو لکھا ہوا کس کی ہے, پاورز کس کی زیادہ لکھی ہوئی ہیں؟ ایز پر لا تو بی او ڈی ہوتی ہے, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری اور پھر اس کے نیچے جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھ رہا ہے, منسٹری سیکٹری یا اس کے نیچے جو پی پی ایم سی ایک ادارہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس پہ نیپرا, یہ ایکچولی اس کو آپ کہہ لیں کہ مینیجریل جو ہے ایک اوبلیوین بھی وہاں پر, اور ایک کیوس بھی ہے کہ لیڈرشپ کیوس ہے وہاں پہ, کہ نیپرا ایز اے ریگولیٹر دیکھ رہا ہے ڈسکوز کو, جن سے یہ بجلی پاور پرچیز سیل ہے اس سے بجلی آپ پرچیز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہے. پی پی ایم سی اوور آل جو ہے تمام ڈسکوز کی پرفارمنس کو میئر کر رہی ہوتی ہے. جو سیکٹری ہیں وہ ڈائریکٹلی سی اوز کی میٹنگز لے رہے ہوتے ہیں اور پالیسی وضع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیوس آف لیڈرشپ ہے, ایک جیسے یونٹی ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ, وہ والا سین نہیں ہے یہاں پہ. یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں چلتی. اچھا اب ہمیں یہ لے کے جائیں اس طرف کہ کیا واقعی حکومت سولر کے اوپر ٹیکس لا رہی ہے, اور کیا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ کیونکہ سولر کے اوپر اس وقت لوگوں کی بے چینی ہے. میرے جیسا بندہ بھی دیکھ رہا ہے, ہم کچھ دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو ہر بندہ بتا رہا تھا ایسٹیمیٹ لگا کے کہ یار اگر اتنی دیر میں آپ لگائیں تو اتنی دیر میں تو آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اور گورنمنٹ سے جو وابڈا سے ہم بجلی لے رہے ہیں وہ بہت مہنگی بجلی ہے. یعنی ہم آپ کہہ رہے ہیں اپر مڈل کلاس میں اب شاید تھوڑا بہت کنسیڈر ہونا شروع ہو گیا. اس کے اوپر میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک کلیریفیکیشن بھی لکھی تھی, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اچھا ابھی بھی ہم نیچے ہی ہیں, چلیں مڈل کلاس یہ لکھ لیں, سمپل کر لیں, نیچے والی کر لیتے ہیں. تو اب ہمارا سروائیول تو یہ ہے کہ ہم بچت اپنی کریں وہاں سے یہاں سے. سولر پہ ٹیکس آنا ہی آنا ہے, نہیں آنا, کیا کہانی کیا؟ اچھا مجھے دیکھیں اس میں نا, کیونکہ میں اس لیول پر کوئی پالیسی بنانے والے لیول پر تو نہیں بیٹھا ہوا, لیکن جو میری اپریہینشن یا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو آپ نے ورڈنگ آپ نے بھی پڑھی ہے بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے پروفیشنل, میں نے بھی وہ ورڈنگ پڑھی. اس میں وہ لکھا گیا ہے نیچے کچھ سینٹینس اس سے ملتا جلتا ہے کہ جی غیر صحت مندانہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے پاکستان میں سولر کی وجہ سے. اور یا دوسرا ایک اور بھی فکرہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی سب نے لگانا شروع کر دیا اس طرح, اس سے ملتا جلتا غریب کے اوپر 2-3 روپے یونٹ کا لوڈ پڑ رہا ہے. ہاں, اور آپ بتایا یہ گیا کہ بھائی یہ ساری ایکٹیویٹی سے کوئی غریب جو ہے وہ پس گیا. حالانکہ ایسے. اچھا دیکھیں اب بات یہ ہے ایکچولی بجلی مہنگی کیوں ہے, ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ بجلی مہنگی کیوں ہے. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن تو سب سے بڑی ہے کہ جو آپ کے ہاں آپ کو مہنگی بجلی خریدنے پہ مجبور ہے آئی پی پیز ہے. آئی پی پیز کیا ہوتی ہے پہلے یہ بھی بتا دیں. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرس. ہم نے جب ہمارے پاس بجلی کم تھی, محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے سے آپ نے پاکستان میں آئی پی پیز آنا شروع ہوئی. آپ نے کہا جی آپ پرائیویٹ انویسٹرز آئیں, آپ پاور پروڈیوس کریں, گورنمنٹ آف پاکستان خریدے گی, اسٹیٹ گارنٹی دے گی. آپ کسی بھی ملک سے ہیں, کچھ بھی ہیں, اگر آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو معاہدہ, گورنمنٹ آپ کے ساتھ معاہدہ کرے گی. بالکل. یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں انٹری ہوئی جی, اور میرے خیال میں اس کو عروج تب ملا جب یہ پیپلز پارٹی کی آخری حکومت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی. تو نواز شریف صاحب جب آئے تو پھر میرے خیال میں ہوا ایسے ہی ہوا. پھر آپ کو جی کو کول کے اور کچھ اور پاور پروجیکٹس پہ لگانے. دیکھیں بات یہ ہے
آئی پی پیز کا نا تھوڑا سا لوگوں کو اندازہ نہیں، لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کسی ایک بندے کی یا کسی کارپوریشن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں جنریشن کا، لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے نالج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایکویٹی جو ہوتی ہے نا 20% کے قریب ہوتی ہے انویسٹر کی، 80% ایکویٹی کمرشل بینکس کی ہوتی ہے. تو بینکس کی پلس انویسٹر کی ایکویٹی ملا کے ایک پاور پلانٹ لگتا ہے. اب ظاہری بات ہے جب انہوں نے پاور پلانٹ لگایا دے کیلکولیٹ کی یہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں 20 سال میں ہم نے اپنی یا 15 سال میں ہم نے ریٹرن آف انویسٹمنٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ایک نیپرا جو ہے وہ ایک ریٹ طے کرتی ہے کہ جی ہم آپ سے اتنے روپے میں یہ بجلی خریدیں گے. فرنس آئل والوں کے بجلی کا ریٹ اور ہے، سولر والے پاور پرووائڈرز کا ریٹ اور ہے، ہائیڈل پاور پہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ریٹ اور ہے. تو پاکستان نے سب پروڈیوسر سے جو تھے لائٹ پیدا کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے بجلی پیدا کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ معاہدے کر لیے. اور یہ معاہدے کتنی دیر کے ہوئے؟ وہ کسی سے 15 سال، کسی سے 20 سال، کسی سے 25 سال، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ معاہدے یہ ہیں کہ آپ ہمیں بجلی دیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے. اگر آپ یہ بجلی ہم آپ سے نہیں لیتے کسی وجہ سے بھی، کسی تب بھی اس بجلی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، مثلا آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 10,000 میگا واٹ، تو اس کا 80% 8,000 میگا واٹ کی پیمنٹ ہم نے آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. بجلی لیں یا نہ لیں. یہ ایسی ہے کہ میں نے ایک دکاندار کے ساتھ سودا کر لیا کہ پائن میں ہر مہینے تھوڑے کو ادھار لیا کروں گا، یہ چیزیں اٹھایا کروں گا. اب میں یہ چیزیں نہ بھی اٹھاؤں تو مجھے اس کے پیسے دینے ہی دینے. یہ ہوا ہے بالکل ایسے ہی. چلو نہیں، وہ اس کی دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ لے کر آؤ بھائی، وہ اس وقت جو بھی حالات تھے، لیکن ہم یہ بات کر بیٹھے ہیں نا، میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، اس وقت کی حکومت نے یہ کر لیا. اس آبویسلی جو پاکستان کی حالات تھے اس وقت ضرورت تھی. اور اس وقت تو سب کہتے تھے کہ یار کسی طرح سے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں. اب اچھا، اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو وہاں پر بجلی کا ریٹ بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ معاہدے سوری ٹو سے سارے ڈالرز میں ہوئے ہوں گے. ڈالرز میں، کیونکہ ڈالر میں ہی ہو سکتے ہیں باہر والوں کے ساتھ. ویسے اس میں ایک چیز ہے کہ ڈالرز میں ابھی نا پچھلے دنوں کچھ بڑی محنت کی گئی، اس میں یہ کیا گیا کہ ڈالر کا ریٹ فکس کیا گیا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ورنہ وہ یہ تو پھر کہیں سے کہیں بات چلی جاتی. اچھا اب اس میں بھی میرے پاس ایک میرا اپنی ذاتی رائے ہے، وہ میں بعد میں ہم اس پہ آتے ہیں. ایک تو بجلی مہنگی ہونے کی وجہ یہ، نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا جو TND لاس ہے، یعنی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 طرح کے لاس ہیں. ایک لاس ہے ٹیکنیکل، ایک ہے تھیفٹ، چوری. پہلے والا ٹیکنیکل بتائیں کہ اس میں کیسے؟ ٹیکنیکل لاس ایسے ہے کہ آپ کے ٹرانسفارمرز پرانے ہو گئے، پاور ٹرانسفارمرز پرانے ہو گئے، ٹرانسمیشن سسٹم پرانا ہو گیا، وہ ایک جینون اس کا جو لاس ہے وہ ہوتی. اچھا، وہ ہوتا ہی ہوتا ہے 8-7-8%، 6% وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہونا ہی ہونا. اچھا، وہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، وہ ہر جگہ پہ. اس سے اوپر جو ہے اگر آپ کا سسٹم انیفیشینٹ ہے تو وہ لاس بڑھتا جاتا ہے. آپ اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اس میں ٹیکنالوجیکل انٹرونشن نہیں کر رہے، جدت نہیں لا رہے، تو وہ لاس بڑھتا جائے گا. وہ ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے. اچھا، دوسرا نمبر 2 تھیفٹ، چوری. اچھا، اب چوری والا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ڈیموگرافی وائز ویری کرتا ہے پاکستان. پنجاب، سینٹرل پنجاب میں اس کے ریشو کچھ اور ہے، ساؤتھ پنجاب میں کچھ اور ہے، KP سندھ میں اور بلوچستان میں کچھ اور ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اس وقت اپروکسیمیٹلی 595 ارب کے قریب ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا لاس ہے. ٹھیک ہے. جن میں سے 500 ارب سے اوپر جو ہے وہ پنجاب کا نہیں ہے. دوبارہ سے اب اسے ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ڈسکوز کا جو لاس ہے اس وقت، وہ ایکومولیٹو لاس کی بات کریں، چاہے وہ ٹیکنیکل ہے چاہے وہ تھیفٹ ہے، وہ 595 ارب کے قریب ہے. 595 ارب کا ہمارا لاس ہے، سالانہ لاس. ٹھیک ہے. اس میں سے 500 ارب سے زیادہ جو لاس ہے نا، وہ باقی 3 صوبوں اور AJ کے یعنی سندھ، بلوچستان، KP کے اور AJ کے وغیرہ کا ہے. ہمارا جو پنجاب کا، پورے پنجاب کا لاس جو ہے وہ 100 ارب سے بھی کم ہے. اچھا جی. اب کیونکہ ہم تو سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے، سب سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے، لیکن ہم سب سے زیادہ بل دے رہے ہیں. اوکے، ٹھیک. اب کچھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی جیسے ہیسکو ہے، سیپکو ہے، یا کوئٹہ الیکٹرک سپلائی ہے، یا ٹیسکو ہے جو ٹرائبل ایریا سپلائی کمپنی ہے، یا پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، یا AJ کے گورنمنٹ کا ایک اپنا ان کا اپنا سسٹم ہے. وہاں کہیں پہ 18% ریکوری ہے، کہیں پہ 28% ہے، کہیں پہ 30% ہے. یعنی 100 روپے کی بجلی آپ نے گورنمنٹ سے لی، آپ کو جو بل آ رہا ہے وہ 28, 30 یا 18% ہے. اچھا، مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کیا وہاں پہ لوگوں کے پاس بجلی کے بل ہی نہیں جاتے کہ چوری باہر کنڈوں سے ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں، میں نے بہت ساری جگہ پہ کنڈوں سے ہو رہی، کھلے عام کنڈے لگے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے کوئی اہلکار مل گیا یا نہ بھی ملا تو کہیں پہ، میں نے تو بلکہ KP میں کئی ہمارے دوست ہیں جاننے والے ہمارے،
وہ کہتے ہیں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ بات دونوں چیزیں ہیں. کہیں پہ کنائونس ہے اہلکاروں کی اور کہیں پہ جو ہے وہ بدماشی یا بلکہ مار کے ہم بگا دیں گے اگر وہ ادھر آئے. یس, ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ پچھلے کچھ 8-9 مہینے سے ہمارے ہاں ایک ڈرائیو چلی, اینٹی تھیفٹ ڈرائیو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر. اس کا بہت اچھا رزلٹ رہا پنجاب کے اندر. لیکن پھر میں بھی کہوں گا مزے کی بات ہے کہ جہاں سب سے کم آلریڈی چوری کم ہے وہاں مزید کم ہو گئی, مزید کم ہوئی. اور جہاں پہ 500 ارب کا جو آپ پورے پاکستان کا بتا رہے ہیں وہاں پر کوئی خاص بڑا نیگلیجیبل سا وہ ایک سیریمونیل قسم کا وہاں کام ہوا. وہاں پر لا اینڈ آرڈر جو آپ کی ایجنسیز تھیں انہوں نے بھی کوئی خاص اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر لیں کہ پنجاب میں اسٹیٹ کی ریٹ بہتر اور لوگوں میں کمپلائنس بھی ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک کلچر اب یہاں میرا جو ہے نا اپنی منسٹری کے جو اہل عقد ہیں ان سے بہت میں ذاتی طور پہ میرا اختلاف ہے. وہ بینگ اے بورڈ ممبر آف ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میں نے وہاں بھی کئی دفعہ اظہار کیا وہاں پہ آن ریکارڈ اظہار کیا کہ ہماری نا اپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے. دیکھیں ایک جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ آتے ہیں, آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں, آپ اپنی سمجھ کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تجربات کی نظر چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ بہت ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز پر آپ کے سامنے نہیں ہوتی. اچھا اینٹی تھیفٹ کمپین میں ہم نے پریشر ایک بلڈ کیا امپلائیز کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی, FIRs بھی دی گئیں. اس میں بہت سارے تو جنرل لوگ بھی پکڑے گئے. لیکن یہ ہوگا کئی جو پکڑے گئے ان کے اوپر میرے خیال میں بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنا شاید ان کی چوری نہیں ہوگی جتنا ان کو جرمانہ پڑ گیا. لیکن ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. آپ سم ٹائمز آپ کو ریٹریبیوٹیو جو تھیوری آف پنشمنٹ ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے کہ لوگ جو باز آئیں. وہ وہاں تک تو معاملہ کافی حد تک تھیفٹ والا, لیکن باقی 3 صوبہ میں ککھ نہیں ہو, بالکل نہ ہونے کے برابر. آپ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ خود صافی ہیں, آپ کے اپنے سورسز اب چیک کریں. نہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اب دیکھیں ذمہ دار وہاں, چونکہ اس میں میرا ایک موقف یہ ہے چونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونشل گورنمنٹس کا اب KP میں آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی وہاں پہ سہولت ملے گی؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھیں کوئٹہ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا لا اینڈ آرڈر ایک ایشو ہے. وہاں پر کوئی خاص اس طرح سے سین بھی نہیں ہے کہ آپ پرچے دے سکیں. سندھ کے اندر بھی آپ کا ان کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو وہ پکڑیں. اس طرح فیڈرل سے آئیں لوگ اور کہیں جناب نکالیں پیسے دیں بل دیں. اب ہو کیا رہا ہے, یہاں تک تو چلی چیزیں چل رہی تھیں. اس سے آگے اب یہ ہوا کہ اب ایک ڈرائیو یہ شروع, اس کے اوپر ہماری اپنی بحث بھی انٹرنلی. ہمارے جو کچھ آفیسرز ہیں منسٹری کے وہ ان کی یہ رائے ہے اور انہوں نے شاید یہ کسی حد تک پرائم منسٹر کو بھی کنونس کر لیا اور انہوں نے ابھی CM پنجاب سے بھی آ کے ایک میٹنگ کی. وہ یہ چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا FIA کے اور ساتھ کچھ آفیسرز کی ایک ٹیم بنائی جائے اور لائن مین سے, لائن سپرڈنٹ سے, SDO سے, ایکسین سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جائے کہ جی میرے علاقے میں چوری نہیں ہو رہی. ٹھیک فائن, لے لیا. اب اگر اس کے بعد اس کے علاقے میں چوری پکڑی گئی تو اس پہ FIR دی جائے گی. اب اس پہ میرا محافظ کے اوپر اب میرا کوشچن اس پہ یہ ہوا, میں نے ان سے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ 5:05 پہ آپ کو ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میرے علاقے میں چوری نہیں ہے, میرے فیڈر پہ چوری نہیں ہو رہی فار ایگزامپل, یا میری سب ڈویژن کے اندر چوری نہیں ہو رہی. 5:25 پر ایک بندہ کنڈا لگا لیتا ہے اور آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو جا, تو آپ پرچہ دے دیں گے جس کی نگرانی میں وہ سارا کچھ ہے. اب اس کا اگلا میں نے ان سے یہ کہا کہ لاجیکلی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک SHO کے علاقے میں چوری ہوتی ہے تو کیا آپ چوری کا پرچہ SHO پہ دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اینٹی تھیفٹ ڈرائیو میں لوگوں کو بڑا ہائیلی موٹیویٹ کیا, انہی لوگوں نے چوریاں پکڑی نا, بھاگے پرچے دیے سب کچھ. اچھا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک اور ایگزامپل بھی دیتا ہوں. فرض کریں آپ کا لاہور میں یا ملتان میں ایرانی ڈیزل بکتا ہے تو کیا آپ لیویز پہ, FC پہ یا کسٹمز والوں پہ پرچہ دیں گے؟ بھائی کنوینس بھی ہوتی ہے, کنوینس ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سم ٹائمز آپ کے اہلکار ان کا طریقہ کار, لیکن یہاں پہ جو کر رہا ہوگا ہم اسی کو پکڑیں گے نا. آپ دیکھیں اہلکار کو اس کا ایک ڈپارٹمنٹل طریقہ کار ہے. اس کا سمپل سے یہ ہے کہ آپ چاقو بنانے والے کو نہیں گرفتار کر سکتے کیونکہ چاقو پھل کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کہیں کہ چونکہ جس نے چاقو بنایا اس کو پکڑ لو جا کے. اچھا اس میں فرق بھائی بات یہ ہے کہ کنائیونس جہاں ثابت ہو وہاں پر آپ ضرور اس کو سزا دیں. وہ ایک ڈپارٹمنٹل جزا سزا کا سسٹم موجود ہے. اچھا میں نے جب یہ ہمارے 1-2 ممبرز ہیں بورڈ کے ایکس آفیشو, انہوں نے مجھے کہا نہیں جی, میں نے کہا یار میں اسٹیٹ اون چائنیز کمپنی کا
چیف آپریٹنگ آفیسر رہا ہوں پاکستان میں. وہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ شاید پاکستان جتنا اس کا والیم ہو. اچھا. ہم نے اس میں بڑی چینج مینجمنٹ کی کیونکہ وہ بھی ایسی اسٹرکچر تھا, بیوروکریٹک اسٹرکچر تھا. ہم نے اس کو کمرشلائزیشن کی طرف لے گئے, 1 سال میں 600% گروتھ پہ بھی لے گئے. میں نے کہا یہ ہوتی اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی, یعنی آپ تھوڑا سا بندے کو انسینٹیو دیتے ہیں, تھوڑا سا ڈراتے ہیں یا اس کو سزا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر چینج لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. چینج آسان نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی یہ تو کیرٹی ہے, 21,000 بندوں پہ آپ نے میپکو میں پرچہ دیا اور ایک اہلکار پہ بھی نہیں ہونا کہ ان کو میں نے بعد میں بتایا مینجمنٹ میں کہ 4-5 لوگوں کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا جاب سے. اچھا میں نے ان سے کہا اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں, ایک یونینائزڈ کلچر بھی ہے پاکستان میں, پتہ نا آپ کو. اچھا میں نے کہا اس کا رزلٹ یہ کہ جب آپ 2-4-6 اہلکاروں پہ کوئی اس طرح سے سرکاری طور پہ پرچے دیں گے نا, تو یہ لوگ جو اینٹی تھیفٹ ڈرائیو سکسیزفلی چلا رہے ہیں یہ ادھر سے بھی ڈسہارٹ ہوں گے. آلریڈی تمام ڈسکوز 40 to 45% اسٹاف کی کمی کے ساتھ چل رہی ہیں, اور ایوریج ایج جو لائن مین لینڈ سپرڈنٹ کی وہ 50+ ہے. اب وہ پہلے ہی فزیکلی آپ دیکھو کہ 20 سال 25 سال سے بھرتی ہی نہیں کی آپ نے, تو آپ جب ان کو یہ کریں گے آپ اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیں گے ان لوگوں کو کہ وہ ایک تو آپ کے خلاف نکلیں گے, سڑکوں پہ ہو سکتا ہے کچھ کریں. انہوں نے ان کا جواب یہ تھا کہ جب ہم نے اسینشیل سروسز ایکٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاس کیا ہے تو اس وجہ سے وہ ان میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ ہڑتال کریں. اچھا اس کے چند دنوں کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے اندر 2 لوگ تھے, انہوں نے کوئی فراڈ کمٹ کیا ہوا تھا, ریونیو آفیسرز تھے. گیپکو کے لوگوں نے ان کو پکڑا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ نے, انہوں نے ان کے خلاف انکوائری ہیلڈ کی, 70 to 80% ریکوری بھی کر لی. 1-2 صحافیوں کے کچھ کام وہاں نہ ہوئے, انہوں نے جا کے وہ خبر چلا دی. ایف آئی اے نے سمجھا چونکہ ہمیں نئی انٹرونشن کی ہمیں اجازت ملی ہے, انہوں نے 22 لوگوں پہ پرچہ دے دیا. اس 22 لوگوں کے پرچے کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے جو آفیسرز تھے انہوں نے سمیں نکال کے باہر رکھ دیا آفیشلی. ایک تو انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ خود 1.5 کروڑ کے ڈیفالٹر ہیں, انہوں نے ایف آئی اے کی بجلی کاٹ دی. ایف آئی اے کے اپنا جو آفس تھا وہ بھی ڈیفالٹر اس کی بجلی کاٹ دی. اس کے بعد یہ کہ وہ ایف آئی آر ہی ان سب لوگوں کو چھوڑنا پڑ گیا 1 گھنٹے کے بعد. تو اسٹیٹ کو بیسیکلی آپ نے فیل کروایا یہ کام کر کے. یہ تو بڑا رپورٹ ہوا واقعہ, یہ اسٹیٹ کو آپ نے فیل کروایا نا. انہوں نے کہا جناب تہاڈی بتی بھی کاٹتی ہے, دیکھیں چھڈو سانو. اب بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے. اب یہ جن دوست نے یہ میرے ساتھ ڈسکشن کی, ہی از آلسو سیکٹری, اور وہ ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز ہر فیلڈ آپ کی ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہوتا. بلوچستان میں آپ نے لوگوں کو ڈفرینٹلی مینیج کرنا ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے, ہر جگہ کا ڈفرینٹ ہے. اچھا ہر چیز جو ڈی ایم جی اور پی ایس پی کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں, یہ ہر چیز کو پریشر کا ایک لیول ہوتا ہے. ہر چیز پریشر سے حل نہیں ہوتی. آپ نے لاسز کو یا چوری کو ٹیکنالوجیکل انٹرونشن سے کم کرنا ہے. پہلے ہم گریڈ کی حد تک ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے کتنی بجلی آئی کتنی چلے گی, لیٹرلی وہ فیڈرز تک چلے گئے. اب ہم نے وہاں پر اپنی میپکو کے اندر ہم نے یہ کہا کہ ہم تمام ٹرانسفارمرز بیسڈ اپنا اکوپمنٹ لگائیں گے. اے پی ایم ایس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر وہاں چل رہا ہے, وہ اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے کام اس پہ. ہم ہر ٹرانسفارمر پر ایسٹ پروٹیکشن مینجمنٹ سسٹم لگا رہے ہیں. ٹرانسفارمر کا ڈاٹا ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوگا کہ اس ٹرانسفارمر کے آگے 200 گھر ہیں, کتنی بجلی گئی ہے کتنی واپس آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے, سمپل ہے یہ, اتنی اس کی کیپیسٹی ہے, آگے کتنی جا رہی ہے. اگر کہیں دائیں بائیں کا چوری ہو رہی ہے تو آپ بڑی آسانی سے 200 گھروں میں سے آسانی سے چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. آپ 20 کلومیٹر 28 کلومیٹر فیڈر پہ چوروں کو نہیں پکڑ سکتے. جس کے گھر جا رہی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اسی طرح آپ اے بی سی کنڈکٹر ہے, ایک ویسا کنڈکٹر ہے جس کو پنچ نہیں کیا جا سکتا, وہ پنکچر ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جب وہ کنڈکٹر لگا ہوگا تو چوری کے لیے کنڈا نہیں لگ سکے گا. تو اس طرح سے آپ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن سے چوری کو روک سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو جن کے پاس یہ سارا کام ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ول اینڈ کمپیٹنس, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ کمپرومائزز بعض کا انویسٹمنٹ کے ہوتے ہیں, بعض کا کمپیٹنس لیک کاری ہوتی ہے, بعض کا جو ہے ول نہیں ہوتی. تو یہ جو پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں جو غریب لوگوں کے بل آ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں, اسے 1 یونٹ کا اتنا دینا پڑ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف یہ تو ہم یہ کریں گے. ان کا یہی ویژن تھا الٹیمیٹلی کہ بھی ایف آئی اے بھی جو اس میں ایکٹیو ہوئی
کہ لوگوں کو پکڑ لیں، یہ کریں، ایسے کریں. اس میں اپنے ملازمین کی بات تو نہیں کر رہے تھے میرے خیال. ساتھ سر جو لوگ چوری کر رہے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی تھی. میرے خیال میں ان کے مطمئن نظر دونوں لوگ تھے. دیکھیں بات پھر اگین وہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں نا اسپیسیفکلی سی ایم پنجاب کے لیے نا مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. اچھا، انفارچونیٹلی دیکھیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پورے سارے پاکستان کا لوڈ ادھر پڑ جائے گا، ہاں جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 595 ارب کے جی لاسز ہیں، اس میں سے 95 یا 100 صرف پنجاب کے ہیں، باقی 500 باقی جگہوں کے ہیں. وہ لاسز بھی آپ ادھر نہیں پورے کر رہے، تو وہ سارے آپ پنجاب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بڑے بھائی ہو، آپ یہ سارا کچھ برداشت کرو اور آپ دو پیسے. تو بڑا بھائی تو عوام دے رہی ہے نا. دیکھیں بلنگ تو جو لاس ہونا ہے وہ تو لوگوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جانا نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جی جی. اچھا، یا وہ اسٹیٹ نے دیا، اسٹیٹ مینس پیپل، اسٹیٹ نے پھر لوگوں سے ہی لینا نا. آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں ہاں جی. پاور کا. اچھا، ان کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں خود بھی ہمیں احساس ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ ہمیں خود ہی ٹھیک کر لینا چاہیے. لیکن مطلب ان کا مانیٹری فنڈ کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سجیسٹ کرنا کہ یار یہ چیزیں ہیں، یہ آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کے سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، اس میں اب یہ ایک پرائیویٹائزیشن کا بھی اس وقت جو ہے وہ ان کا مائنڈ ہمارے ہاں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں. اب یہ سارے معاملہ، ہاں جی، ایک تو لاس میکنگ کمپنیز کو تو لے گئے کوئی نہیں، پہلی بات ہے. لا اینڈ آرڈر کے بھی ایشوز ہیں. نمبر 2، اس میں یہ ہے کہ جو پروفٹ والی ہیں آپ دے لیں گے، پھر سارا لاس اپنے گلے ڈال لیں گے جی. دیکھیں اچھا، تیسری چیز ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پی ڈی سی ایل پرائیویٹائز کی، آپ نے کے الیکٹرک کی، تو آیا ان دونوں کے ریزلٹس کیا ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے. کیا آج تک پی ڈی سی ایل سے کوئی جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ابھی تک ان کے ساتھ پھٹا چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری ایکسچینجز اور چیزیں ہمارے حوالے کریں تب ہم پیمنٹس کریں گے، کیونکہ پیمنٹس کوئی اس قسم کا ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. کے الیکٹرک میں ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بجلی بھی دے رہی ہے اور چیزیں، حالانکہ جو معاہدہ تھا ایکچوئل اس میں یہ تھا کہ انہوں نے خود جنریٹ بھی کرنی تھی. اور تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا لوڈ ہے یہ جب پنجاب پہ پڑے گا اور پنجاب میں رہنے والوں کو زیادہ بل دینے پڑیں گے، اور جب چیخیں نکلیں گی عوام کی زیادہ یہاں سے نکلے گی، پورے پاکستان سے بھی تھوڑی تھوڑی نکلیں گی، تو یعنی مریم نواز کی جو پہلی مرتبہ کی حکومت بنی ہے اور جو انہوں نے آگے جا کے پنجاب کی چیف منسٹری سے تو یہ ہے کہ آگے چل کے وزیر اعظم کی طرف جانا ہے انہوں نے، جو الٹیمیٹلی ہونا ہے مقابلہ آگے جا کے، تو ان کا پروگرام یہیں پہ خراب ہو جائے گا یہ سارا، اور یہ بھگتنا پڑے گا آگے جا کے الیکشن. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ دو کام ہیں، ایک تو اگر آپ امپلائیز کو انسٹیگیٹ کریں گے اس طریقے سے جس طرح سے جو ابھی ان کا خیال یا چل رہا ہے جو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آبویسلی ہڑتالیں بھی ہوں گی، پینک کریٹ ہو جائے گا، پینک کریٹ ہوگا، پھر لاٹھی چارج مار کٹائیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی ایک آپ کے لیے مشکلات اسٹیٹ کے لیے بہت بڑی پیدا ہوتی ہے. بالکل، چونکہ پروونشل گورنمنٹ پروونشل کی پرابلم ہوگا، اور سارے صوبوں میں مختلف پارٹی ان کی حکومت مختلف ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ جب آپ سارا جو لوڈ ہے، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریٹ یہاں چلتی ہے، اس سارے کا سارا دباؤ یہاں ڈال رہے ہیں. باقی 3 صوبوں میں آپ بتائیں نا، وہاں بھی آپ ہی انچارج ہیں نا. یہ تو ایسے ہے جیسے 4 بھائیوں میں جو زیادہ بات مانتا ہو اس کو اسی کو کہے کہ بھائی تم اپنی تنخواہ بھی لے کے آؤ، یہ بھی لے کے آؤ، سارا کچھ تم ہی. اچھا، اب سولر بھی سب سے زیادہ پنجاب میں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی افورڈیبلٹی بھی تھی، لوگوں نے لگایا. اب اس کا مطلب جب اگر آپ سولر کے اوپر ایسا کوئی کام کریں گے تو انریسٹ یا جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف جو مائنڈ سیٹ یا جو ایک ووٹر کا جو سمپتھی ہوتی ہے وہ مطلب وہ آپ ہوں یا میں ہوں، فرض کریں ہم میرے اوپر بھی اگر افیکٹ ہوتا ہے تو میں سوچوں گا کہ ووٹ کسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کے پولیٹیکل پھر ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. یہ جو سولر ہے، سولر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امپورٹ زیادہ ہو چکا ہے، لگ زیادہ چکا ہے، اور یہ لوگ اپنی اپنی بجلی پیدا کر چکے ہیں. اب ہمارے جو معاہدے ہوئے اس میں تو یہ ہوا کہ جی آپ بجلی لیں یا نہ لیں پیسے دینے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی. اب جب سارے اپنے اپنے لگا لیں گے سولر، میں نے لگا لیا اپنا سولر، میرے ساتھ والے نے لگا لیا، اور ہم نے نہ صرف یہ لگا لیا بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں نیٹ میٹرنگ کر لی کہ بھائی میں آپ کو مزید پیدا کر کے بھی دوں گا، اس کے بھی مجھے پیسے دیں. ٹھیک ہے، ایڈجسٹ کر لیں، ایڈجسٹ کر لیا. تو اب ایسے میں وابڈا والے یہ لوگ کیا کریں گے؟ یعنی بڑا اچھا سوال ہے. ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے آپ نے. ایسا کہ میرا اس میں موقف یہ ہے، 2 چیزیں. ایک تو جب یہ پاور پلانٹس لگائے گئے نا، بیسیکلی اس ملک میں وہی بات ہے کہ جب آپ چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، فلاٹس پاور سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ میں تبدیلی آتی ہے، پالیسیز میں تبدیلی آتی ہے، اس سے الٹیمیٹ پے کرتی ہے عوام اور ریاست. جب یہ پاور پلانٹس لگائے جا رہے تھے تو آپ کے اس وقت آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی 6 پہ.
ٹھیک ہے. 7 آپ کا چل رہا تھا سی پیک, اس کے تحت 38 آپ کے انڈسٹریل زون بنے تھے. مجھے جتنا یاد ہے کہ انڈسٹریل زون کی زمینیں بھی مطلب پروکیور ہو رہی تھیں, لوگوں سے لی جا رہی تھی. گورنمنٹ چینج کی گئی, نواز شریف صاحب چلے گئے, اگلی گورنمنٹ آ گئی, سی پیک کو پریکٹیکلی بند کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. چائنیز نے اپنا پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے انڈسٹری اپنی اٹھا کے یہاں سے لے جانی ہے. جب آپ کی طرف سے ان کو گرین سگنل نہیں ملا, انہوں نے جا کے افریقہ میں لگا دی. اب آپ کے پاس کنزمپشن چونکہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی گئی تھی, اس لیول کی کنزمپشن نہیں رہے گی. اب اوپر سے اب یہ سولر, کیونکہ عام آدمی تو مر رہا تھا, اس کی بجلی مہنگی خریدنی نہیں ہوتی جس کی اچھا پھر ایک اور سسٹم الٹا اس طرح سے ہے جو مجھے لگتا ہے لوگ جو جتنا بڑا کنزیومر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ویلیو بھی آپ کو کریٹ کر رہا ہے. ہم اس کو ذرا چارج کرتے ہیں, سب سے کم یوزر کو سب سے کم چارج کرتے ہیں. اب اس سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو, انڈیا کو, آپ کی پروڈکٹ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, آپ ٹیکسٹائل دیکھ لیں یا کوئی دیکھ لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی مہنگی بجلی پہ اتنے مہنگے آپ جو پروڈکٹ بنائیں گے تو وہ جو انڈیا میں بیٹھ کے بنا رہا ہے, جو بنگلہ دیش میں بیٹھ کے بنا رہا ہے, تو اس کو سستی بجلی مل رہی ہے, اس کی باقی چیزیں بھی سستی ہیں. یہاں پہ تو ہمارے ڈالر اوپر نیچے بھی بہت بری طرح سے ہو رہا ہے, تو کمپیٹیٹیونیس تو نہ رہ گئی, نہیں رہ گئی. تو یہ ایک اب آئی پی پیز کے ساتھ 2-3 طریقے. اچھا اب نہیں, اب آپ وہی بات سنیں, ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں بات کرتے ہوئے. جب اس وقت ہم یہ معاہدے کر رہے تھے تو اس وقت یہی حالت تھی جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہے, لائٹ تو آن ہے لیکن گرمی بھی لگ رہی ہے, یہ وہ جو کہ ہماری اپنے بھی پاور سیکٹر خراب ہوا ہے. تو اس وقت اس چیز کو مد نظر رکھ کے کیا تھا. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں نا تو مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کو بہت بڑا کریڈٹ ملا تھا کہ یار پورے ملک سے نا بجلی کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا نا. اس سے پہلے ہم کہتے تھے ہمارے سے کچھ لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, ہمارا مسئلہ حل کر دو. ٹھیک بات, مسئلہ ہم نے مہنگے داموں حل کر لیا, لیکن اب 10-12 سال تو ہو گئے, اس بات زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب ان سالوں کے بعد اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اتنی مہنگی بجلی. سر بات یہ ہے کہ اس وقت کے اس میں جا کے سوچے نا, اس وقت اگر آج بھی یہ ساری بجلی کی کنزمپشن انڈسٹریز کے اندر ہو جاتی تو یہ جو جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں یہ آپ کو فیل ہی نہ ہوتے, کیونکہ یہ زیادہ لوگوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے اور کنزمپشن پوری ہوتی تو آپ کو بجلی مہنگی لگتی بھی نہ. پہلی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا دیکھیں, اس کا سولوشن, ہر چیز کا سولوشن ایک اس میں پھر نا بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں, پھر جو بات پولیٹیکل ہو جاتی ہے میں اوائڈ کر رہا ہوں. نہیں آپ کریں, بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ LNG کے معاہدے کینسل کیے, کیونکہ آپ نے جو پاور پلانٹ لگائے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں بہت سارے کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹس تھے جو LNG پہ بھی چل جاتے تھے, جو ہر اویلیبل اس میں جنرل الیکٹرک کی استعمال کی گئی ٹربائنس کہ جو اویلیبل فیول ہوگا اس پہ چل جائیں گے. جب فرنس سستا ہو فرنس لے لیں. ایک ٹائم ہے آپ کو پتا فیول بالکل نیچے چلا گیا تھا, جی آپ وہ چلا لیں. آپ کو LNG سستی مل رہی ہے اس پہ چلا لیں. آپ اب پوری دنیا میں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ گئیں, LNG کا آپ کو معاہدہ تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. تو 1-2 ہمارے اس وقت پچھلی گورنمنٹ کے منسٹرز تھے جن کے اپنے IPPs تھے, تو وہ فرنس پہ انہوں نے چلایا, فرنس پہ چلانے میں انہیں فائدے تھے, تو اب وہ بٹھا بیٹھا اس کا. اب آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں, کچھ چلے گئے ہیں وہ سر, وہ کہاں جانا. اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ 2 قسم کے IPPs ہیں, ایک ہیں جو آپ کے لوکل ہیں, ایک ہیں جو انٹرنیشنل ہیں. کچھ معاہدے آپ کے ختم ہونے والے ہیں, جب وہ ختم ہوں تو آپ ان کو رینیو نہ کریں. نمبر 1 بھائی بس ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں بھائی آپ کی بجلی پیدا کر کے بیچنا چاہتے ہیں, ہم نے ویسے بھی پاکستان میں اس کے اوپر بڑا ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے, مارکیٹ اوپن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر ڈسٹریبیوشن کمپنی آ کے اپنی بجلی دینا چاہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے, وہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کسی ڈسکو کا استعمال کرے, اس کو پیسے دے اور بجلی جیسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہوم ورک ہو چکا ہوا سارا. اچھا, ایک تو آپ یہ کریں کہ آپ ان کے معاہدے رینیو نہ کریں. نمبر 2 جو لوکل IPPs ہیں ان کو اسٹیٹ پرچیز کریں, اسٹیٹ پرچیز کر لیں, تاکہ یہ جو کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں آپ کی 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, آپ ان کو ختم کریں, ٹاٹا بائی بائی کریں. آپ کو ہر مہینے جو 80% انسٹال کیپیسٹی دینا پڑتا ہے وہ نہیں دینا پڑے گا. چلیں. تیسرا چائنیز ہے, سوری اب دیکھیں چائنیز ہمارا, ہم کہتے ہیں ہمارا برادر ملک ہے, ہر جو تھک اینڈ تھن میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. آپ ان کے ساتھ 2 طرح سے کر سکتے ہیں. ایک تو جیسے منت اللہ کہتے ہیں کہ یار ہم پھنسے ہیں, ہماری اکانومی یہاں پھنس گئی ہے, آپ ہمیں اس میں کچھ نکالیں, ہمارے ہیلپ کریں. نمبر 2 آپ ان کو انسینٹو بھی دیں. آپ کہیں جی آپ چونکہ آپ نے پاور اسٹرکچر میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی, آپ کی پلاننگ تھی, آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی, اتنا ROI ہونا تھا. ہم اس وقت چونکہ اس وقت مصیبت میں مہنگی بجلی زیادہ نہیں لے سکتے,
آپ سے ہم سے کیپیسٹی چارجز جو ہیں اس کے مد میں ہم سے کچھ اور انسینٹو لیں, کیپیسٹی چارجز چھوڑیں. جی ہم آپ کو کیا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, ہم آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں سولر کا, ٹھیک ہے, آپ فری آف کاسٹ سولر کا لائسنس آپ اپنے جناب پیسوں ویسوں مالا وہاں سے کریں تاکہ لوگوں کو بھی سستی بجلی ملے, اسٹیٹ بھی جو ہے وہ آن ایز ہو. اور جو پاور کا اس وقت جو مہنگی بجلی والا پرابلم, کیونکہ اچھا چوری بجلی ایک اور سوال ہے نا, بجلی چوری ہوتی کیوں؟ کیونکہ مہنگی ہے تو اچھا دیکھیں نا سولر زیادہ کیوں لگ رہا ہے, کیونکہ بجلی مہنگی ہے. ساری باتیں تو بجلی مہنگی سے جڑی ہوئی ہیں نا. بالکل. تو اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ ساری جو آپ کی گفتگو ہے اس کا خلاصہ میں پھر اپنا جواب ڈھونڈتا رہا ہوں. سولر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر حکومت کسی نہ کسی طرح سے اسے اس میں کہیں نہ کہیں ایسا کچھ لگائے گی اس کے دائیں بائیں, مجھے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں وہ آئیڈیل سچویشن مجھے ملک میں نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. تو اس کا الٹیمیٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کچھ بھی کر دے گی, وہ کہے گی ہم غریبوں کے ساتھ نہیں کر رہے, سولر چونکہ امیر ہی لگا رہا ہے, غریب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ لگا لے. تو ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جی جو بھی سولر سے اگر اتنی بجلی پیدا کر رہا ہے تو ہم اس کو اتنے پیسے سیدھے وابڈا کو, گورنمنٹ کو کسی نہ کسی انداز میں. دیکھیں میرا بالکل آپ کی بات دوست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میری اپنا وہ پولیٹیکل سٹانس بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو بہت ہی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک نمبر 1 کہ ان کے لیے جو کچھ پالیسیز اس وقت بن رہی ہیں یہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے. مجھے تو یہ جال نظر آ رہا ہے, جال ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ جب یہ کام کریں گے تو ویسے ان پاپولر ہوں گے. اگر آپ سولر والا کام کریں گے ویسے ان پاپولر, اس کی یعنی آپ سولر پہ ٹیکس لگائیں گے تب بھی آپ کو گالی پڑنی ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب خود جو ہے وہ انیشیٹو لے اور وہ لوگوں جو غریب لوگ ہیں ان کو سولر دے. دیکھیں وہ تو انہوں نے ابھی اس پہ سوچنا بھی کچھ کر بھی رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, کچھ کام ہو رہا ہے. مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتہ لیکن اتنی بڑی کیپیسٹی میں نہیں ہو رہا. نہیں وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا, چھوٹے بہت جو 100 یونٹس ان کو سولر پلیٹیں دے دیں گے. لیکن وہاں اسٹیٹ کا ایشو وہیں کا وہیں کریٹ. اب اس کو سب کو مل جل کے بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا. وہ اب یہ بتائیں جس نے سولر خریدنا ہے وہ خریدے یا نہ خریدے, کیا کرے؟ اب اس کو آسان کریں. دیکھیں جی ابھی تو اس کے اوپر چونکہ بالکل کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے بھی وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی, میں نے بھی پڑھی, کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی اچھا میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں, میری کسی سے بات ہوئی تو ایسی محفل میں ہی بات ہوئی, لیکن جو یہ میں نے آپ کے سامنے سوال اٹھایا نا کہ بھائی پھر کریں گے کیا, پیسے کہاں سے, یعنی معاہدے کیے ہوئے ہیں, ڈالروں میں کیے ہوئے ہیں, پیسے دینے ہی دینے ہیں, لائٹ لو یا نہ لو, تو کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کریں گے کیا. تو اب کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا جی حکومت ایسا کچھ نہیں سوچ رہی. جیسے ابھی لوگوں نے ریئیکشن دیا تو حکومت نے فٹافٹ کہا نہیں ہم ایسا نہیں کچھ بیک آؤٹ کر گئے. لیکن الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, اندر کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ کسی اور شکل میں, کسی اور ایسی شکل میں کریں گے یا اس کو اتنے دھیمے انداز میں کریں گے کہ لوگ اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. اچھا دیکھیں پتہ کہ سر لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ 1 سال میں اگر آپ سولر لگاتے ہیں, آپ کے پاس یہ استطاعت ہے, تو یہ اگر آپ بجلی نہ لیں 1 سال, میں نے کچھ لوگوں سے ایسٹیمیٹ لگایا تھا, تو یہ پتہ ہے 1 سال میں ہی آپ کے سولر کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. تقریباً 1.5 سال ROI ہے. اچھا ایک بات اور بتائیں کہ اگر اس میں ہم نیٹ میٹرنگ والا جو سسٹم ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وابڈا ہم اپنی بناتے ہیں, یہاں پہ مجھے جتنی چاہیے اس کمرے میں بیٹریز لگا لیتے ہیں, تو تب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, مجھے کیسے روک سکتی ہے؟ اس میں بھی اسٹیٹ کے پاس ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے جی. اب اسٹیٹ اگر یہ کہتی ہے کہ اب اگین وہی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. اسٹیٹ اگر چاہے تو وہ آپ کو الاؤ ہی نہ کرے. نہیں میں نے اب لگا لی ہوئی ہے پہلے سے, اب مجھے کیا کر سکتی, اسٹیٹ کیسے روک سکتی ہے؟ اسٹیٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, وہ آپ کو روک سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یعنی سب کو انڈیویجولی چیک کرنا پڑے گا نا, یا تو دیکھنا پڑے گا کہ چھتیں سولر لگی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے شاید نیٹ میٹرنگ کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بندش لگے, اور لیکن اگر کوئی پرائیویٹلی پیدا کر کے اس کو آن گریڈ کی بجائے خود گھر میں یوز کر, میں کر رہا ہوں, تو مجھے آگے اسٹیٹ کیا روکے گی کہ بھائی تم نے سولر پلیٹیں کیوں لگائی ہیں؟ چلا لیں رات کو وابڈا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بجلی یوز کر لیں, فائن. اس پہ یعنی میرا خیال اس پہ کوئی نہیں ہوگا. اور یا اگر اسٹیٹ آپ کے ساتھ نیٹ میٹرنگ پہ بھی کرے گی تو وہ یہ کہے گی کہ اچھا ریٹ جو ہے آپ سے کم پہ ہم خریدیں گے. ہاں یس, وہ پہلے بھی کام ہی لے رہے ہیں. پہلے میں کتنے کا لے رہے ہیں؟ آئی تھنک کوئی, اب میں چونکہ بیریا میں رہتا ہوں, وہاں پہ ان کا اپنا ایک علیحدہ خود چارج کرتے ہیں نا, وہ پیچھے سے لیسکو سے دیتے ہیں. اچھا وہ تو آپ کی اسٹیٹ سے بھی زیادہ بجلی مہنگی دے رہی ہے. کتنے کا یونٹ دیتے ہیں؟ 60 روپیز اپروکسیمیٹلی. اسٹیٹ کتنے کا دے رہی ہے؟ اسٹیٹ تو کم دے رہی ہے 55 کے, وہ ملتا جلتا ریٹ ہے تقریباً. لیکن یہ ہے کہ اس میں 22 روپے واپسی پہ جو لے رہے ہیں نا یونٹ ہم سے, میں نے خود نیٹ میٹرنگ لگوائی ہے, تو وہ مجھ سے 22 روپے یونٹ واپس لیتے ہیں.
یعنی جو وہ خود بیچتے ہیں 55 کا، جو جب وہ واپس لیتے ہیں تو 22 کا 22 لیتے ہیں. روپے کا رہتا ہے. صحیح ہے. تو عوام بھی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے کیونکہ اب ہر گھر گھر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اور اب یہ روکا نہیں جا سکتا، لوگوں نے یہاں پہ امپورٹ کر لی ہیں، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن آپ اٹھیں آپ کہیں جی پابندی ہے اس کے اوپر، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یا تو آپ نے پہلے دن سے کوئی پالیسی بنا دیں. ایکچولی میں یہ جو آپ کہہ دیں جی پہلے 4 سالوں میں جو لگائے گا ان کو کم پڑیں گے. میرا کوشچن پھر یہ ہے کہ اس اہل عقل کو اب کون تلاش کرے کہ جس وقت یہ جو بندہ سب کچھ ہو رہا تھا، سیکٹری صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت 2-3 جو اس میں انوالو تھے، ٹھیک ہے، اور جن کی رائٹ انڈر نوز یہ کہا گیا کہ نیٹ میٹرنگ کر دیں، اننے واہ کنٹینر آ رہے تھے. سر یہ بتائیں نا نیٹ میٹرنگ کی کسی نے پالیسی بنائی تھی؟ بالکل بنائی تھی، بنی ہے تو چل رہا ہے، بنی تھی نا پالیسی. بنانے کے بعد انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اب وہ کسی اور محکمے میں سکون سے زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. اسی طرح جو آج لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ 1-2 سال کسی اور محکمے میں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے ایک تو کسی سے رائے لینا نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکلے کل ہیں. میں ہی ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، میں ہی پروفیشنل ہوں پاور سیکٹر کا بھی، میں ہی فائنانس کا بھی ایکسپرٹ ہوں. حالانکہ میں کسی کو کئی ہمارے ایسے دوست ہیں بیوروکریٹس، ہمارے بھی یار دوست ہیں، انہوں نے آخری دفعہ جب پڑھا ہوتا ہے نا وہ جب سی ایس ایس کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہوتی. چند ایک لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں ہمارے. اچھا اب پھر اس کا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے عام آدمی کے. تو اگر کسی کوئی لگوا سکتا ہے لگوا لے. نیٹ میٹرنگ والے میں پھر گورنمنٹ کے ساتھ اس کا مسئلہ چلے گا کیونکہ گورنمنٹ اپنی کوئی پالیسی لے کے آئے گی، آج نہیں تو 4 مہینے بعد لے آئے گی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی نے سولر لینا ہے تو لگوا لے، لیکن جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں گورنمنٹ کو بجلی بیچ کے اپنا خسارہ پورا کروں گا، یہ کام نہیں ہونا. نہیں دیکھیں اب اس میں بہت ساری پھر نا ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پرابلم اس طرح کریٹ ہونی ہے. آپ دیکھیں بہت بڑی جو انڈسٹری تھی نا پاکستان کی وہ بھی سوئچ ہو گئی تھی سولر پہ. آپ کی ٹویٹا، ہونڈا، آپ کے سیمنٹ فیکٹریز، انہوں نے 4-4 6-6 میگا واٹ کے 8-8 میگا واٹ کے پروجیکٹس لگائے سولر کے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے کیوں اپنی کاسٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے اگر آپ کل ان سے یہ چیزیں واپس لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلیں جی کل سے بجلی استعمال کریں سولر نہیں کرنا، سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، تو دوبارہ ان کی جب کاسٹ چیزوں کی پروڈکٹ کی بڑھے گی وہ کہیں گے بھائی یہ دیکھو ہم بند کر کے جا رہے ہیں. نہیں نہ بھی بند کریں تو وہ کاسٹ پھر بھی آپ جو چیزوں کی کاسٹ جب اوپر جائے گی تو وہ آپ اور میں ہی پے کریں گے. جو چیز بھی وہ بنا رہے ہیں وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی. صحیح ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اچھا یہ بتائیں کہ جو دوسرے ملک ہیں ان میں کیا ماڈل ہے؟ قریب ترین ہمارا جو ہمسایہ ہے کس کا ماڈل بہت اچھا ہے کہ اگر ہم یاد دیکھیں اس کی طرف، وہاں پہ بھی تو یہ مسائل ہوں گے. چائنا آپ کے ہمسائے میں، چائنا نے نیچرل ریسورس سے بہت زیادہ بجلی پیدا کی. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے ہاں جو ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کرنا وہ اس پر بڑا کام کیا مسلم لیگ نون کے دور میں. 3-4 اس کے کینڈ 1 2 3 4 وہ چل رہے ہیں، وہ سستی ترین بجلی ہے. آپ ہائیڈل کے اوپر آپ کے پاس بہت پوٹینشیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اب میں پھر وہی بات کروں گا اگین کہ ہمارے یہاں جو پالیسیز بناتے ہیں لوگ، پنجاب کے اندر ایک ادارہ ہے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ، PPDB اسے کہتے ہیں. اس کے انڈر یہ تھا کہ آپ پنجاب کے اندر کئی نہریں جو 11 مہینے چلتی ہیں، کئی جو 10 مہینے چلتی ہیں. آپ ہم سب بیسیکلی دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں پتہ. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ فالز بھی ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے پاور پروجیکٹس لگائے جا سکتے ہیں. انہوں نے اسٹارٹ میں جب پچھلی گورنمنٹ نون لیگ کی پنجاب گورنمنٹ میں جب شباز صاحب تھے تو انہوں نے کچھ جو اپنے گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے 5-5 10-10 15-15 میگا واٹ کے لگائے. جیسے رسول میں لگا، سیالکوٹ میں لگا، ایسے 5 پاک پتن میں لگا. ٹھیک ہے. انہوں نے خود وہ لگائے اور وہ آئیڈل پانی نیچرل جا رہا ہے، اس کا کورس ہے، بجلی پیدا کر رہا ہے، نہ واٹر کا کوئی ضیاع ہو رہا ہے نہ کچھ اور سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. آپ کے پاس پنجاب میں تو بہت کم ہے، لیکن KP اور AJK میں اتنا پوٹینشیل ہے پاور کے اندر، اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں آپ انویسٹمنٹ کرتے یا کریں تاکہ جو ہے پنجاب کے اندر بھی بہت سارا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن KP اور جو AJK ہے وہ بلیسڈ ہے اس چیز. اگر میں 5 منٹ میں صرف ہم اس بات پہ لگا دیں، چونکہ اب بہت لمبی بات میں نہیں اس لیے کر سکتا کیونکہ پچھلے 5 گھنٹے سے ہماری بھی لائٹ گئی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ UPS پہ چل رہا ہے، کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کالا باغ ڈیم کیا ہے، یہ کیوں نہیں بن رہا؟ آپ نے اس پہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ لکھنے والے ہیں اسی سیکٹر سے، سر مسئلہ کیا ہے اس پہ بیسیکلی، اور اگر بن جائے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کالا باغ ڈیم چلے چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا نا، بیسیکلی وہ پولیٹیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے.
ایشو کیا ہے ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا. ایشو دراصل بیسیکلی تو وہ 2-3 صوبوں کا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا یعنی جو اعتراض کیے جاتے ہیں اپیرنٹلی کہ اس سے یہ ہے کہ ہمارا پانی ہماری جو ڈاؤن اسٹریم ہے وہ سوکھ جائے گی, پانی ہمارے پاس نہیں آئے گا, وہ کے پی والے کہتے ہیں ہم ڈوب جائیں گے, اس طرح کے مسائل. ٹھیک ہے. اصل میں میں خود بھی کوئی بڑے ڈیم بنانے کے حق میں میری ذاتی رائے یہ ان پاپولر رائے صحیح ہے نہیں ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے اس علاقے کا ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ دیکھیں مغلا ڈیم آپ نے بنایا, اس کے ڈاؤن پہ میرا گاؤں آتا ہے منڈی پاؤدین ملک میں, دریا جہلم کچھ انڈیا نے بنا لیا بغلیار, وہ بھی ہماری نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بنایا. باقی آگے مغلا ہے, اس کے بعد آگے پانی خشک ہو گیا, وہاں پہ واٹر لیول روز بروز نیچے جا رہا ہے اور پوری علاقے کی جو جنگلی حیات وہ ختم ہو گئی, ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کالا باغ ڈیم. آپ اسمال اور میڈیم کیوں نہیں بناتے جس کے چھوٹے چھوٹے ریزروائرس جہاں سے چھوٹی چھوٹی بجلی پیدا ہو, فال آف دا ریور پہ بنائیں تاکہ وہ اس سے یہ مسئلہ بھی نہ ہو, پانی کی روانی بھی رہے, اینڈ تک ڈاؤن اسٹریم تک پانی بھی جائے اور آپ بجلی بھی پیدا کر لیں. تو آپ کا تو یہ ٹیک ہے کہ بھائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس پہ اتنا کھپ رہے ہیں. نہیں اس کی یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کو مسئلہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ایک اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں اور ایک اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. وہ ایک تو آپ کالا باغ ڈیم کے بننے کے حامی نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چھوڑیں اس کو. آپ کے پاس اور بہت کچھ, آپ کے پاس جگہ جگہ پہ اسمال میڈیم کی آپ کے پاس کیپیسٹی آپ بنائیں آپ. لیکن ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا بڑے بڑے ڈیم بنائے, جس طرح ہمارے وہ بابا جی تھے چیف جسٹس صاحب, انہوں نے بڑی پیسے ویسے انہوں نے ڈیم فول بنایا لوگوں کو. اب دیکھیں بات سر ایسے ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے جو اشارہ کیا نا, دس از آلسو دا پرابلم آف دا گورننس. جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا اور ہر جس کا نہیں ہے وہ کر رہا ہے. یہاں پہ لوگ اپنے کام کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں, تنقید سب سے زیادہ کرتے ہیں, اور جو ہمارے ہیں ایسی مین پوزیشنز کے اوپر لوگ ہیں وہ اپنے ٹینور سے, اپنی پوسٹنگ سے, اپنی اپوائنٹمنٹ سے آگے نہیں سوچتے. ان کا یہ ہوتا ہے میرا ٹینور اگلا کیسے بڑھنا ہے, میرا کیسے گیم. دنیا بھر میں رولنگ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ہمارے ہاں رولنگ پلیت کلاس ہے بدقسمتی سے. یہ لوگ ان کے بچے آلریڈی باہر سیٹلڈ ہیں, میجورٹی آف دیم. یہ خود بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو پالیسیز ہم نے بنائی ہیں یہ ملک ہمارے بچوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے, پہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہونی. صحیح ہے. خرم مشتاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ نے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور نشست میں اور بہت سے سوالات ہیں جس کو ہم بیٹھ کے ایڈریس کریں, اور آگے بھی یہ چونکہ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے اور لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے اس میں. وہ اس لیے ہے کہ پہلے تو ہم اب پاکستان میں میرے خیال میں وقت شروع ہو گیا ہے جب عوام دیکھ رہی ہے. پہلے تو لوگوں کو آپ بیوقوف بنا جاتے تھے وعدے کر کے, اب عوام اس بندے کی طرف دیکھتی ہے کہ جو ساتھ حل پیش کرتا ہے. اور معیشت, بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, مہنگائی, وہ اس کی طرف کون آ رہا ہے اور کسی کے پاس کوئی سلیوشن ہے. اب تو عوام ہر ایک کی طرف امید کی طرف سے بھی دیکھ رہی ہے. بات یہ ہے آپ کی بہت اچھی خوبصورت بات ہے. پاکستان جو ہے نا اس وقت اپنے بہت بڑے, ویسے تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے یا بحرانوں سے گزر رہا ہے. اب ہم نے خود ہی کرائسس اپنے کرائسس کا بہت سارے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس وقت جس کرائسس سے پاکستان گزر ہے نا, یہ کسی ایک طبقے یا شعبے کے حل ہونے سے حل نہیں ہونا. اس میں آپ کو فوج, آپ کی عدلیہ, آپ کی پولیٹیکل کلاس اور آپ کا میڈیا, میڈیا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, یہ چاروں ایک پیج پر ہوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی اس کی ایک مینیفیسٹیشن. لاسٹ 1.5 decade اراؤنڈ دا گلوب واز رائز آف پاپولزم. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ چرچل کے ملک میں بورس جانسن, ریگن کے ملک میں ٹرمپ, ابوالکلام آزاد نہرو کے ملک میں مودی, اور جناح کے ملک میں خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنیں گے, اور اس طرح سے بنیں گے کہ وہ ایک ایسی پاپولزم کے اوپر رکھیں گے جس میں ایک طرف ہیٹرڈ ہوگی, نفرت کی سیاست ہوگی, نمبر 2 دوسری طرف فالس ہوپس ہوں گی. لیکن پاپولزم جو ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ٹول وہ بک رہا ہے. نہیں لیکن یہ بک رہا ہے, لیکن میں اگلی بات بتا رہا ہوں, جھوٹی امید ہے نا جو اس وقت زیادہ دیر تک نہیں بیچی جا سکتی. اب اس وقت جس طرح لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے نا, میں ڈفرینٹ دیکھ رہا ہوں اس کو. میرا یہ خیال ہے, اچھا چلے آپ کر لیں, آپ حق ہے, لیکن میں آج یہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کی یوتھ خاص طور پہ, آپ انہیں جتنا مرضی کہیں نکمے نالائق ہو,
سر اب یہ دیکھ رہے ہیں بھائی مسئلہ کون حل کرے گا, مسئلہ حل کرو ہمارا. ہماری جو ہمارا ایک دوست ہیں آفتاب سعید صاحب, آپ جانتے ہوں گے, وہ علی آفتاب سوری, ہاں جی, جو سنگر بھی ہیں بڑے اچھے, بالکل. ان کا ایک گانا نا, میری قوم بڑی جذباتی ہے. یہ ہماری قوم جو ہے وہ جذبات پہ ووٹ دیتی ہے, پرفارمنس پہ ووٹ نہیں دیتی, معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں اور یہ ہمارے یہاں نہیں, یہ یو ایس کے اندر بھی یہی ہے, ہر جگہ پہ. آپ نے جو پوسٹ سوشل میڈیا فینومینا ہے نا, اس کو ہمارے بہت سارے لوگ سمجھ نہیں رہے ابھی تک. وہاں پر اب آپ کی ایکچوئل پریزنس یا پرفارمنس کویسچن ہی نہیں ہے, کویسچن ہی کچھ اور ہو چکے ہیں. تو اب جب تک ہمارے لوگ اس کو سمجھیں گے, اس میں ہماری, میں کہتا ہوں جو کنٹمپریری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بالکل فارغ ہیں ان کو. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پروپیگنڈا اور پرسیپشن بلڈنگ میں جس کی اتھارٹی تھی وہ پاکستان آرمی تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اس کے پچ پر جا کے ان کو بیٹ کر دیا گیا, وہ بہت پیچھے چھوڑ دیا. اچھا اب وہ کیسے ہوا, کیوں کیا گیا, وہ کون سے ٹولز تھے, اب یہ وہ گیم ان کے ہاتھ سے. اور ہمارے ہاں ابھی دیکھیں نا ایگزامپل, ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا زبردست جسچر دیا. انہوں نے ایک کانسٹیبل کی یونیفارم پہن کے ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے, میں تو اس کو شروع سے ایسے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھاول نگر کا جو واقعہ تھا اس میں بیسیکلی انہوں نے اس ادارے کے ساتھ اس کا مورال اپ کرنے کے لیے یہ دیکھیں. اب دیکھیں یہ بات ہے, اب یہ آپ جیسا باخبر صحافی یہ سمجھنے میں مجبور ہے, کیوں کہ آپ کو یہ چیزیں اس طرح کی سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو سٹارم نہیں. میں اس کی مجھے یہ ہے کہ میں ان کی جو پچھلی جو تقاریر ہیں وہ سن چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے. اب میں بتاتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو پہلی تو بات پڑھنے نہیں دیا جاتا. ایک بات تو یہ بھی ہے. اچھا جب پڑھ جاتی ہیں ان کو نوکری نہیں کرنے دی جاتی. جو نوکری جن کو اجازت مل جاتی ہے نوکری کرنے کی, وہ چند پروفیشنز ہیں جن کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت صرف اس میں جاب کرے گی. وہ ٹیچنگ ہے, وہ مطلب چلی جائے اس میں لیکچرر لگ جائے, مخصوص شعبے ہیں. پاکستان میں آج بھی نرسنگ کو اور سپاہی بھرتی ہونے کو, عورتوں کو, اس کو ٹیبو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مریم نواز نے امپاور کیا ان خواتین کو, ان کے ساتھ سولیڈرٹی دکھائی کہ آپ کا پروفیشن اتنا قابل عزت ہے کہ میں آپ کو یونیفارم پہن کے آپ کے ساتھ سولیڈرٹی کے ساتھ کھڑی ہوں. کیا پی ایم ایل این یا مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ میسج کنوے کر پایا؟ لیکن ادروائز آپ دیکھیں کہ اس کی نیگیٹو, سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز یہ ہیں جس میں یونیفارم پہنا ہوا اور نیگیٹو کمپیننگ کی گئی کہ نہیں کی گئی. لیکن میرا خیال ہے اتنا خاص اس بات کا اثر نہ ہو. لیکن دیکھیں آپ کی اسٹریٹجی کا ہے, آپ آیا ری ایکٹیو ہیں یا پرو ایکٹیو ہیں. یہ حال پیپلز پارٹی کا ہے. بس آپ جیسے بندے چاہیے نا سمجھدار جن کو یہ بات بتا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی؟ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. لانے کے بعد